إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت دنیا میں انسان کو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں صحیح عقیدہ ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، ایسا انسان اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک پاکیزہ، عمدہ، اچھی زندگی پاتا ہے، اور آخرت میں ایسے انسان کی دنیاوی زندگی میں کی ہوئی بھلائیاں اس کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اچھی زندگی کون نہیں چاہتا ہے، لیکن اچھی زندگی پانے کے لیے اچھا جینا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اچھی زندگی پہاڑ پہ موجود کسی پیڑ کا نام نہیں جو بہت پھلدار ہو، کہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے اور پھل توڑ کے کھانا ہے۔ اچھی زندگی اچھے جینے کا نام ہے۔ اچھی زندگی سفر کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس پیڑ تک پہنچنے میں ہوتی ہے۔ ہم ڈیسٹینیشن ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن جرنی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان کسی منزل تک پہنچے بس۔ کامیابی کی شروعات تبھی ہو جاتی ہے جب انسان اچھے سے سفر کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی وہ سفر ہے اور جنت وہ منزل ہے، لیکن جنت کو پانے کے لیے اس سفر کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے کہ ہمارا ہر قدم اخلاص اور اتباع سے منور ہو، اس کی بنیاد پر ہو، اس کی رہنمائی میں ہو۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا سب سے بڑا بلکہ واحد مقصد ہو۔ اللہ کی طرف سے اجر پانا ہماری کوششوں کا منتہا ہو، اللہ کو پانا ہمارا مقصود ہو۔ اللہ سے کم پر ہم راضی نہ ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ زندگی گزارنے میں ہم منمانی والا طریقہ نہ اپنائیں، دوسری قوموں کی مشابہت نہ کریں، اپنی طرف سے خود ہی کچھ قوانین اور اصول اور ضابطے بنا کر اسی کو دین نہ بنا لیں۔ میجورٹی مائنورٹی کو دیکھ کر سماج میں کثرت سے جو لوگ عمل کر رہے ہیں، میجورٹی کو فالو کرنے والا اصول نہ بنائیں۔ جیسا دیس ویسا بھیس والی زندگی نہ گزاریں۔ ہم جو بھی کام کریں دیکھیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا والے اعمال ہم کرنے والے بنے ہیں۔ اچھا جینا،
اچھے طریقے سے زندگی گزارنا یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جو اچھا جی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صالحین، اللہ والے، صحابہ، انبیاء دنیا میں گزرے، ان کی زندگی میں قلت کے باوجود افسوس نہیں تھا۔ آپ غور کریں اس بات پر۔ ان کے پاس تھوڑا تھا، بلکہ اکثر کے پاس اپنی ضرورت سے کم تھا، جتنا چاہیے تھا اس سے بھی کم تھا، لیکن ان کی زندگی میں افسوس نہیں تھا۔ لیکن دنیا پانے والوں کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کے پاس بڑے گھر ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس افسوس ملے گا، ان کے پاس بے چینی ملے گی۔ کاش کہ میں زندگی میں یہ کرتا، میں نے اسی کے پیچھے زندگی کھپا دی، یہ نہیں کر پایا میں۔ لہٰذا دنیا کے پیچھے دوڑنا، چیزوں کو جمع کرنے کو اچھی زندگی سمجھنا، ان چیزوں کے پانے کے بعد افسوس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کو مقصود بنائے، اللہ کو راضی کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اور پھر دیکھے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اور انہی چیزوں کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں لائے، جیسے گھر سجانے کے لیے چیزیں گھر میں لاتا ہے۔ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے گھر میں ہم اچھا رنگ دیتے ہیں، خاص کر کے جو ہمارا ڈرائنگ ہال ہوتا ہے اس کو اور اچھا بناتے ہیں، مہمان اس میں آئیں گے، دیوار اچھی ہو، کھڑکیاں ٹھیک ہوں، پردے لگے ہوں، قالین ہو، چھت پہ جھومر لگا ہوا ہو، لوگ کرتے ہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، صاف صفائی ہو، صاف بھی ہو، خوبصورت بھی ہو۔ اپنے گھر کو ہم ایک ایک کر کے اس میں چیزیں لاتے ہیں، رکھتے ہیں، سلیقے سے سب رکھتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں اسی طرح سے اوصاف، صفات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے دل میں لا کے رکھ دیا اخلاص، لایا تقوی، توکل، خشیت، محبت، یقین، امید، اس طرح کی جتنی صفات ہیں ایک ایک کر کے ہم اپنے دل کے گھر میں ان کو بسائیں۔ اسی طرح سے اپنی پوری زندگی میں، عملی زندگی میں، عبادات، حقوق کی ادائیگی، اخلاقیات، اسلامی آداب، وہ اعمال جن سے آخرت بنتی ہے، ایک ایک کر کے ہم نے اپنی زندگی میں سنتیں لائیں۔ میری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس کو ہم ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ویسے ہی جیسے ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنے پاس یہ نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ پریشر کوکر نہیں ہے، ہمارے پاس واشنگ مشین نہیں ہے، ہمارے پاس ریفریجریٹر نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ آ جائے۔ پیسہ کم ہے، تھوڑی سی اور محنت کر لیں گے، تھوڑی سی بچت کر لیں گے، کچھ قربانیاں دے دیں گے، چیزوں کو لینے میں آگے پیچھے کریں گے۔ اس چیز کی ضرورت اب زیادہ ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اپنے گھر میں، کچن میں، ہال میں، جہاں بھی ہم کو ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک چیز لا کے رکھتے ہیں، لیکن زندگی ہماری ایسی ہی پڑی رہتی ہے، اس میں عبادات نہیں، اخلاقیات نہیں، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو تو بہتر بنا لیتے ہیں، لیکن گھر میں ہم اپنے دل کے گھر کو اچھا نہیں بنا پاتے ہیں۔
ہم دنیوی زندگی کو بہتر بنانے کے اعتبار سے چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں ایک ایک کر کے عمل نہیں لاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم کوئی وزن کم کرنے کے لیے ڈاکٹر سے ایکٹیویٹی مانگتا ہے، بتائیے کیا ایکٹیویٹی ہے؟ وزن بہت بڑھ رہا ہے، اس کے لیے کودو، چھلانگ لگاؤ، ایکسرسائز کرو، کھانا کم کرو، جیسا ڈاکٹر بتاتا ہے ویسا کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ لیکن دین میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں آ پاتی ہیں۔ ایکسرسائز آ جاتی ہے، نماز نہیں آ پاتی ہے، جبکہ نماز ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے۔ ہم اپنے جسم کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم دائیں گھومو، بائیں گھومو، کودو، اوپر نیچے بیٹھو، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں نماز نہیں آ پاتی ہے، ہماری زندگی میں ڈائٹنگ آ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں آ پاتا ہے۔ فرائض تو موسم کی وجہ سے کر لیتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ہم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے سارا میک اپ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی سیرت کو بہتر بنانے کے لیے اچھے اوصاف، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین نہیں کر پاتے۔ موت آتی ہم کو اٹھا کے لے جاتی ہے، ہم اسی کھیل تماشے میں پڑے رہتے ہیں۔ آخرت کا سنگین مرحلہ سامنے اچانک آ جاتا ہے، تیاری کی نہیں کی، تیاری کون کہہ رہا تھا کہ نہیں کریں گے، ٹالتے رہے۔ تیاری تو کرنے والے تھے، آخرت کو تو مانتے تھے نا، تیاری کرنے والے تھے، لیکن پہلے دنیا میں لگے ہوئے تھے، اس سے جب فارغ ہوں گے تو آخرت کی تیاری کریں گے۔ لیکن کیا کریں، موت نے وقت نہیں دیا۔ قصور ہمارا ہے یا موت کا؟ کیا ہم کو معلوم نہیں تھا موت کبھی بھی آ سکتی ہے؟ کیا ہم کو بتایا گیا تھا کہ تم جب ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تب جا کے تم کو موت آئے گی؟ جبکہ ہم نے دوسروں کو دیکھا تھا کہ ان کے پلاننگز تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائے، دنیا سے اچانک چل بسے۔ کوئی بڑھاپے میں گیا تو کوئی جوانی میں بھی گیا، کوئی چھوٹے بچوں کو بلکتا چھوڑ کے چلا گیا، کوئی جوان بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، کوئی بچے کو جنم دے کے دنیا سے چلی گئی۔ ہمارے سامنے کتنوں نے دم توڑا، ہم سمجھتے رہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہوں گے، نہیں ہوئے، وہ گئے۔ وہ موت کسی پر رحم نہیں کرتی ہے، اس موت کی تیاری ٹالنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ہم چیزوں کو بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا پاتے۔ حیات طیبہ کا یہ جو کورس ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہم کو بہتر بننا ہے، ہم کو بہتر بننا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ پھر وہ کیا چیزیں ہیں جو زندگی میں لائیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو شمار کرنے لگیں تو فہرست بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم جانیں جو بہت ساری خیر کی جڑ ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی اپنے آپ زندگی میں آتی چلی جاتی ہیں اگر وہ آ جائیں۔ ایسی کچھ چیزوں کو اس کورس میں ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔
ضروری نہیں کہ اس میں ساری چیزیں آ جائیں، بہت ممکن ہے اس میں بہت ساری چیزیں آنی تھیں رہ گئیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ساری چیزوں کو شامل کرنا ویسے ہی کورس بہت طویل ہو جاتا ہے۔ اختصار کے پیش نظر کچھ چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم نے جمع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بولنے والے کو، سننے والے کو اللہ رب العالمین حیات طیبہ نصیب فرمائے، لیکن اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی۔ صرف دعا پر اکتفا کرنا جاہل کا دھوکہ ہے، اس کو غرور کہتے ہیں کہ انسان دھوکے میں پڑا رہے اور صرف دعاؤں پر اکتفا کر لے اور کوشش چھوڑ دے۔ دنیا میں ایسا نہیں کرتا ہے لیکن دین میں کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوشش کو ضروری سمجھتا ہے، تو کیا دین میں کوشش ضروری نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دین میں کوشش کرنے کے لیے نہیں کہا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ تم دنیا میں کوشش کرو اور دین میں صرف دعا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے کوشش کہا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ النحل کی آخری آیت ہے یہ، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس آیت کو، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے سامنے رکھیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہماری خاطر، ہمارے کاز میں، ہماری رضا کے لیے، ہماری مرضیات میں، ہماری بتائی ہوئی راہ میں ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹرائیو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں میں ان کی رہنمائی کریں گے، ہم ان کو اپنی راہوں کی ہدایت دیں گے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف میدانوں میں ہم ان کو صحیح چیز کی طرف گائیڈ کریں گے۔ جب جب ان کے لیے کوئی آزمائش آئے گی، جب جب کوئی فیصلے کا وقت آئے گا، ہم ان کو صحیح رہنمائی دیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محسنین، جو اچھے کام کو اچھے سے کریں۔ تو اللہ کی ہدایت اور اللہ کی معیت، اللہ کی ہدایت اور اللہ کا ساتھ پانے کے لیے مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم کو بھلائی والی زندگی گزارنا چاہیے، یہ بہت اہم چیز، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں بار بار ہر درس میں، مقدمے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کہتا ہوں، مقصد یہی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا ذہن یہ ہو جائے ہم کو اچھا بننا ہے۔ چیزوں کو اچھا بنانا ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن زندگی کو چیزیں بہتر بنانے میں نہیں لگانا ہے۔ چیزیں یہیں رہ جائیں گی، ہم نکل جائیں گے، رونے والے روئیں گے، بھول جائیں گے۔ ہم کو اپنی سوچنا ہے، ہم اچھے بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے وَتَزَوَّدُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو مزین کرو، زینت دو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ اس بڑی پیشی کے لیے جو اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے۔ انسان نکاح میں، ولیمے میں، ملاقات کے لیے، عید میں، یہاں وہاں جاتا ہے، اچھے لباس کے ساتھ جاتا ہے، اچھے حال میں جاتا ہے، نہا دھو کے خوشبو لگا کے انسان جاتا ہے، مرد، عورتیں بھی مزین ہوتی ہیں۔ لوگوں سے ملنے میں لوگ اچھے کپڑے، اچھا لباس، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو کے جاتے ہیں، برے حال میں کوئی نہیں جاتا لوگوں کے پاس۔ اللہ کے پاس جانا ہے، کیسے حال میں ہم جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے،
کیسے ہم کس حال میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے، اور یقین مانی وہ دن آنے والا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پر وہ دن آئے گا جب ہم دنیا چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ آدمی واقعی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ موت کو بھولنے سے موت ہم کو نہیں بھولتی۔ موت ہم کو نہیں بھولتی، موت برابر آئے گی۔ ہم کو جانا ہے، پیشی ہماری اللہ کے سامنے ہوگی۔ دنیا سے چھوڑ کے جانے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس پیشی میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ تو یہ جو کورس ہے اس کا یہی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بہتر بننے کی توفیق عطا کرے اور بہتر اعمال، بہتر زندگی کی توفیق ہم کو عطا کرے۔ آج جس حدیث پر یا جس بات پر ہم گفتگو کریں گے اس میں مسئلہ نمبر 25 یا حدیث نمبر 25 ہے ماتحتوں کی نگرانی۔ اچھی زندگی، ظاہر بات ہے ہم کسی جزیرے پر نہیں رہتے ہیں اور تنہا نہیں ہیں۔ انسان سماج میں رہتا ہے۔ سماج گھروں سے مل کر بنتا ہے اور گھروں میں افراد ہوتے ہیں۔ گھر افراد سے مل کے بنتا ہے، بیوی، شوہر، بچے، ماں باپ، بھائی بہن۔ ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ گھروں میں ایک قسم کی ہائرارکی ہوتی ہے، فلاں بڑے، اس کے نیچے چھوٹے، اس کے نیچے چھوٹے۔ تو اس طرح سے ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے۔ انسان اپنے ہی زندگی میں مگن رہتا ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ سوچتا بھی ہے تو ان کی دنیوی ضرورتوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ جیسے باپ ہے، ماں ہے، بچے کھانا کھائے کہ نہیں کھائے، بیمار ہیں تو ان کو دوا کی ضرورت ہے نہیں ہے، تو جسمانی غذا، اور بیمار ہوئے تو دوا۔ عموماً ہم ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور دنیا کا دستور ہے۔ بے عزت کون ہونا چاہتا ہے؟ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں سماج میں بے عزت ہوتے ہیں کہ بچوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، کھانا پینا، لباس، ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ عزت کے ڈر سے بھی انسان کرتا ہے اور محبت بھی اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر یہ۔ تو اس محبت کی بنیاد پر گھر والوں کا خیال انسان رکھتا ہے۔ بیمار پڑ گئے، کوئی تکلیف ہو گئی، فوراً دوڑ کے آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ کسی چیز میں پریشانی ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، گر گیا فوراً دوڑ کے آ کے اٹھاتے ہیں۔ یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس کافی ہے۔ جبکہ جسمانی غذا سے بہتر اور بڑھ کر یہ ہے کہ اس کو دینی اور اخلاقی غذا دی جائے۔ اس کی روح صحیح ہو، اس کا دل صحیح ہو، اس کا دل سوکھ کے مرجھا نہ جائے۔ اس کے دل کے پودے کو ایمانی غذا دینی پڑتی ہے، ایمان کا پانی دینا پڑتا ہے، اس کو کھاد دینی پڑتی ہے اس کو، تب جا کے وہ پھلتا پھولتا ہے، نہیں تو مرجھا جاتا ہے۔ بیماریاں سماج کے اثر سے، میڈیا کے اثر سے، بری صحبت کے اثر سے برائیاں ان میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ فلو ہو گیا، کھانسی آ رہی ہے، زکام ہو گیا، بخار آ گیا، فوراً ہم کوشش کرتے ہیں، ایک دن ہو گیا، دوسرا دن چل رہا ہے، کچھ تو زیادہ ہے، نارمل نہیں ہے، دوڑو ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے، بات بھی ٹھیک سے نہیں کر رہا، بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، کچھ کیجیے۔ ڈاکٹر انجیکشن دے دیتا ہے، آتے ہیں، شام تک ٹھیک ہو جاتا ہے، دوڑنا، کھیلنا، کودنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ہی بولتے ہیں دیکھو کیسا پڑا تھا، اب کیسا کر رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، سب کو پریشان کر دیا، وہ ایسے ہی اچھا تھا تو فوراً صحیح ہو جاتا ہے،
کیونکہ ہم فوراً دوڑتے ہیں، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ پڑا ہے مہینے بھر سے بخار میں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، نہیں کرتے ایسا۔ ہم فوراً جاگتے ہیں، فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بیمار ہے علاج کرنا پڑے گا۔ نہ صرف بچے بلکہ گھر کے دوسرے افراد بھی، خاص کر کے گھر کا ذمہ دار ان کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھ کو ان کو پرووائڈ کرنا ہے، مجھ کو ان کو پرووائڈ کرنا ہے، میں گھر کا پرووائڈر ہوں، کھانا پینا لباس دوا علاج ایجوکیشن سب کچھ۔ ایجوکیشن بھی پڑھ لکھ کے کچھ بنیں گے زندگی میں، محتاج نہیں رہیں گے، پڑھ لکھ کے کچھ بنیں گے زندگی میں محتاج نہیں رہیں گے، سچ ہے بالکل، کوئی شک نہیں اس میں، ہونا چاہیے۔ دنیا میں مادی ضرورتوں کے لیے بچوں کو انیبل کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی معاش کے لیے کوشش کر سکیں، بھٹکے نہیں، بھوکے نہ رہیں، محتاج نہ بنیں، ان کے پاس ہو، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ لیکن کیا محتاجی صرف دنیا کی ہے؟ کیا قیامت کے دن محتاجی نہیں ہوگی؟ کیا صرف معاش ہی اصل چیز ہے، معاد نہیں ہے؟ کیا مال ہی اصل ہے، نیکیاں نہیں ہیں؟ کیا دنیا ہی کی زندگی آخرت نہیں ہے؟ تو محتاج نہ ہوں، قیامت کے دن محتاج نہ ہوں نیکیوں کے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تو کیا جانے وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، جھلسا دینے والی، جلا دینے والی آگ ہے۔ پیٹ کی آگ کے بارے میں فکر کرتے ہیں، بھوکا نہ رہے، کیونکہ بھوک پیٹ میں آگ کی طرح لپٹیں اس کی اٹھنے لگتی ہیں، انسان بے چین ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ پیٹ کی آگ کی فکر کریں اور جہنم کی آگ کی فکر نہ کریں، اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی وہ شخص جو آخرت کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، جنت کو مانتا ہے، جہنم کو مانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں صرف دنیا 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 ہو، یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ تو اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی وہ ہے جس میں اپنے ماتحتوں کی دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اخروی ضرورتوں کی بھی فکر کی جائے، ان کی نگرانی کی جائے، جیسے پودے کی، فصل کی کسان نگرانی کرتا ہے، اس کی ترقی پر خوش ہوتا ہے، اس کو بر وقت پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اس کو بکری سے بچاتا ہے، اس کو کانٹے اگر نکلنے لگے اس کو خراب کرنے کے لیے تو ان کو اکھاڑ کے پھینکتا ہے، لگاتار اس پر دھیان دیتا ہے۔ کسان جیسے اپنی کھیتی کے لیے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں کیا؟ کسان چھوڑ دیا کھیت کو، آپ نے کوئی سنا؟ چھوڑ جاتا ہی نہیں وہ کھیت پہ، چھوڑ دیا اس نے اس کو اس کے حال پہ، اگے گا بھائی، ڈال دیا بیج، اس کے بعد کیا؟ زمین کھودتا ہے اس کے لیے تاکہ بیج صحیح سے اگے، ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ ٹپکاتا ہے، دھوپ میں محنت کرتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے اس بیج کے لیے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر زمین برابر کر دیتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس پر پانی دیتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے جب فصل اگنے لگتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں اور کام کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں سے کچھ خرابی آ رہی ہے، کچھ گھاس تو نہیں اگ رہی ہے، کچھ کانٹے تو نہیں اگ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس طرح کی نکال کے پھینکتا ہے جو فصل کو خراب کرتی ہیں، فصل کی غذا کو کھا جاتی ہیں۔ پھر چیل، کوے اور اسی طرح سے جانور جو آ کے فصل کو تباہ کرتے ہیں، ان سے باندھ بناتا ہے، آڑ بناتا ہے، یا مسلسل نگرانی کرتا ہے، بھگاتا ہے ایسی تمام چیزوں کو۔
ہم اپنے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا بنانے میں رکاوٹ بن رہی ہے، بچہ بہت ستا رہا ہے، بچی بہت ستا رہی ہے، لے لو موبائل فون، لگے رہو، ہم فری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو زہر دے کر سلا دیتے ہیں۔ موبائل فون ان کو دے کر ہم ایسا ہے جیسے ان کو ہم نے نشہ دے دیا، ایک نشے میں دھت رہو، نیند کی گولی دے دی ہم نے ان کو۔ اگر ہم کوئی ماں ایسی کرے، بچوں کو جب بھی ستائے نیند کی گولی دے، بولیں گے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچوں کو نہیں دیتے نیند کی گولیاں اس طرح سے، صحیح نہیں ہے، لگاتار وہ بھی کیا ہو جائے گا، سوئے گا ہی نا، نہیں، اس کے دماغ پہ، اس کے ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑتا ہے۔ اچھا، اور آپ جو موبائل فون دے رہے وہ، یہ تو غلط ہے ہی ہے۔ بچوں کو نیند کی گولیاں اس طرح سے دینا اپنی جان چھڑانے کے لیے، موبائل فون نیند کی گولی نہیں ہے۔ اور نیند میں تو خواب دیکھے گا، یہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کے اخلاق پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نیند میں اخلاق بگڑتے ہیں۔ موبائل فون سے کیا ہو رہا ہے؟ ساری بے حیائی، برائی، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، اس میں ایڈکشن نہیں آئے گا، اس میں ایگریشن پیدا نہیں ہوگا، وہ غلط باتیں نہیں سیکھے گا، وہ دہرائے گا نہیں۔ بچے امیٹیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، نقالی کرتے ہیں، ہر چیز دیکھ کے کرے گا۔ وہ آپ کی نماز نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ موبائل فون میں کھیل تماشے دیکھ رہا ہے، ناچ دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کی دعائیں نہیں سن رہا ہے، وہ گالیاں سن رہا ہے موبائل فون میں، وہ گانے سن رہا ہے، وہ قرأت نہیں سن رہا ہے آپ کی۔ اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا، بیٹا بیٹی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ابھی تو بالغ ہو گئے ہیں، اب اپنا بھلا برا خود سمجھتے ہیں، اب وہ اپنے حساب سے جیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ ان کو کھانا بنا کے دے رہے ہو، کپڑے خرید کے لا رہے ہو ان کے لیے، کچھ ضرورت ہو تو ان کے ایجوکیشن کے اعتبار سے ان کے سارے خرچ اٹھا رہے ہو، سب کچھ تو آپ کر رہے ہو، تو آپ نے کب سوچ لیا کہ اخلاقی تربیت، دینی تربیت اب آپ کی ذمہ داری نہیں رہی؟ یہ کیسے آپ کی لسٹ سے ختم ہو گیا؟ اسٹرائک آؤٹ کیسے کر دیا آپ نے اپنی لسٹ سے اس کو؟ اور یہی نتیجہ ہے کہ سماج میں گندگی پھیلتی جا رہی ہے۔ مسلمان گھروں کے بچے بگاڑ کا شکار ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن آج اس کی تیزی رفتار اس کی بڑھ گئی ہے، اس کی تیزی بڑھ گئی ہے، رفتار بڑھ گئی ہے، یہ ایکسلریٹ ہو گیا ہے بہت پروسیس بگاڑ کا، اور اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے، بہت کثرت سے اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی بے فکری، اپنے ماتحتوں کے بارے میں ان کی بے فکری، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 893، صحیح مسلم حدیث نمبر 1829۔ خبردار، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، نگراں ہے، سرپرست ہے، چرواہے کی طرح جو بکریوں پر ہوتا ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چرواہا صبح سویرے بکریاں لے کے نکلتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، چراتا ہے، اور شام کو واپس لے کر آتا ہے۔ مالک جس نے اس کو بکریاں دی ہیں سنبھالنے کے لیے، شام میں گنتا ہے، یہ تو 30 ہی ہیں، 31 تھیں، ایک کہاں گئی؟ معلوم نہیں کہاں گئی، اپنی مرضی سے گئی۔ مالک کہتا ایسے کیسے چلی گئی؟ میں تیرے حوالے کیا تھا نا، تیرا کام تھا دیکھنا، تو نے نگرانی نہیں کی۔ صاحب میں تو پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا تھا اور سو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، معلوم نہیں کہاں چلے گی، ساری تو چل رہی تھی ایک ساتھ، ایک نکل کے چلی گئی، تیرا کام تھا نا، وہ غلط گئی، تو
تیری ذمہ داری تھی، میں نے تیرے حوالے کیا تھا۔ مالک ڈانٹتا کس کو ہے، سزا کس کو دیتا ہے؟ چرواہے کو۔ بکریاں تو نادان ہیں، ان کو کیا معلوم بھلا برا کیا ہے۔ چلی 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 چلی، چرتے 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 آگے گئی، کھائی میں گر کے مر گئی، کنویں میں گر کے مر گئی۔ وہ خود گری نا، اس کا کام تھا رکنا؟ نہیں، تیرا کام تھا اس کو روکنا، تیرا کام تھا اس کی نگرانی کرنا، تو نے نہیں کیا اپنا کام۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ دیے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف ہمارا حساب نہیں لے گا، جو ہمارے ماتحت ہیں ہم سے ان کا بھی حساب لے گا۔ اس کو یاد رکھیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں صرف ہمارا حساب دینا ہے ہم کو، غلط فہمی۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہے کی طرح ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک مسلمان جو اچھی زندگی جینا چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں تو صحیح چلتا ہوں بھائی، میں برابر نماز پڑھتا ہوں، میں برابر تلاوت کرتا ہوں، میں برابر دعائیں کرتا ہوں، اذکار صبح شام کے پڑھتا ہوں، مطالعہ دینی کرتا ہوں، میں سب برائیوں سے بچتا ہوں، اور گھر والے وہ ان کا جانے، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ نہیں، ایسا یہاں تو غلطی کر رہے ہیں آپ اپنا سمجھ رہے ہو، اپنا بھلا برا سمجھتے ہو، لیکن آپ گھر کے ذمہ دار ہو۔ آپ کی ذمہ داری گھر والوں کی بھی ہے، آپ کو ان کو بھی بچانا ہے۔ آپ خود بچ رہے ہو جہنم سے، آپ خود جنت کی طرف جا رہے ہو چپکے چپکے، اور وہ ان کا کون دیکھے گا؟ وہ اپنا دیکھیں گے؟ نہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کا کام ہے ان کو جنت کے راستے پر چلانا، ان کو جہنم سے بچانا۔ گھر میں آگ لگے گی، آپ کیا کرو گے؟ چپکے سے نکل کے جاؤ گے؟ وہ سو رہے ہیں نا، ان کی غلطی ہے، آپ کو ان کو اٹھانا پڑے گا۔ نکلو جلدی، چلو، گھر میں آگ لگی ہے۔ آپ ان کو جگاؤ گے، آپ نہیں چاہو گے کہ وہ ہلاک ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ صرف یہ نہیں کہا اپنے آپ کو بچاؤ بس، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ جہاں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ اس کی بھی فکر ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کی دینداری کی بھی فکر کرے۔ جہاں دنیاوی ضرورتوں کی فکر ضروری ہے، وہیں دینی اعتبار سے بھی فکر ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ذمہ داری کے اعتبار سے صرف مرد ذمہ دار نہیں، یا ذمہ داری کے اعتبار سے صرف عورت ذمہ دار نہیں، بلکہ دونوں کے دونوں اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے تمام گھر والوں پر نگراں ہیں، سرپرست۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اور عورت وہ بھی نگراں ہیں، رسپانسبلٹی اس کی بھی ہے، مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت نگراں ہیں اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر۔ اولاد کی ذمہ داری اس کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شوہر ہر وقت گھر پہ نہیں رہے گا، وہ باہر جائے گا، لکڑیاں کاٹ کے گٹھر بنا کے جا کے اس کو بازار میں بیچ کے شام کو گھر کو پیسے لے کر آئے گا، کھانے پینے کی چیزیں لائے گا۔ باقی جو دن بھر کا وقت ہے، یہ بھی تو وقت ہے،
لیکن شام میں وہ آئے گا تو کھا پی کے سو نہیں جائے گا، شام میں آئے گا تو وہ گھر والوں کے بارے میں دیکھے گا، آج کیا سیکھا تم لوگوں نے، آج کیسا رہا، سب نے نمازیں پڑھی، ٹھیک ٹھاک ہوا، کوئی غلط بات ہو گئی تو اس کی اصلاح کرے گا، وہ بھی نگرانی کرے گا، وہ پورے گھر پر ہیڈ ہے، وہ بیوی کے حوالے نہیں کر سکتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں، اس کی بھی ہے، لیکن بیوی شوہر پر نہیں ڈال سکتی ہے کہ آپ گھر کے بڑے ہو، آپ کا کام ہے، نہیں، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ میوچول کوآپریشن سے ہونے والا کام ہے، بیوی شوہر دونوں مل کر اپنے گھر کو بہتر بناتے ہیں۔ آج موجودہ دور میں ایک دوسرے پر ذمہ داری کو دھکیلنا یا دونوں کے دونوں اس بات پر راضی رہنا، نہ تو کرنا میں کروں گا، اپنے آپ جو ہے سب پودے جیسے گھاس اگاتی ہے ویسا سب فیملی اگے گی، بچے اپنے آپ بڑے ہوں گے، رکتے تھوڑی نہ ہیں آپ کے لیے۔ آپ اگر غافل ہو جائیں تو کیا آپ کی اولاد بڑی نہیں ہوگی؟ وہ اپنے آپ بڑی ہو رہی ہے، آپ ان کو بڑا نہیں کرتے، آپ ان کو یا تو بہتر بناتے ہو یا آپ ان کو برا انسان بناتے ہو، لیکن برا انسان بنانے کے لیے خاص کوئی محنت نہیں ہے، اس کے حال پر چھوڑ دو، آپ زمین برباد ہو اس کے لیے اس پر کھیتی، غلط کھیتی صحیح کھیتی نہیں رہتا ایسا، آپ اس پر کھیتی مت کرو، اپنے آپ وہ خراب ہو جائے گی، کانٹے اگیں گے اس میں، سانپ بچھو آئیں گے اس کے اندر، چھوڑ دو اس کے حال پہ، خراب ہو جائے گی اپنے آپ، اولاد کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، بگاڑ اپنے آپ آئے گا ان میں، نگرانی کیجیے۔ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لہذا تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں مرد ذمہ دار ہیں پورے گھر پر، وہیں مرد کی ماتحتی میں عورت بھی ذمہ دار ہے پورے گھر پر، دونوں کے ملنے سے اور دونوں کی مشترکہ کوشش سے، دونوں کے کلیکٹیو ایفرٹ سے گھر صحیح بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سید بنایا ہے، سردار۔ کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم میں سب کے سب سید ہیں، ہر ایک سید ہے، سردار، ہیڈ۔ فالرجل سید اہلہ، آدمی اپنے پورے گھر والوں کے اوپر سردار ہیں۔ والمرأة سیدۃ بیتہا، اور عورت گھر کے اوپر سردار ہے، جب شوہر نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں عورت ذمہ دار ہے، گھر پر سردار ہے، وہ اس کو بھی سید کا مقام دیا گیا ہے، یعنی کہ عورت کچھ بھی نہیں ہے، مرد ہی سب کچھ ہے، نہیں، مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کے ماتحت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، گھر کا ہیڈ وہ ہے، لیکن اس کی ماتحتی میں عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ امام ابن سنی نے اس کو عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4565، حدیث صحیح ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہا، ادب ابنک، اپنی اولاد کو ادب سکھا، ادب سکھا، ادب سکھا، ڈسپلن بنا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو جائیداد نہ چھوڑیں لیکن ان کو آپ ایجوکیٹ کریں، ڈسپلن بنائیں، زندگی جینا سکھائیں، آپ نے بہت کچھ دیا ان کو۔ لیکن اگر آپ ان کو ڈسپلن نہ بنائیں اور پیچھے جائیداد چھوڑ جائیں، آپ نے ان کی بربادی کا سامان ان کو پہلے سے تیار کر کے دے دیا، یاد رکھیے اس کو۔ اگر وہ صلاحیت مند ہوں لیکن خالی ہوں، وہ اپنی صلاحیت سے، اللہ کی توفیق کے بعد اپنی صلاحیت سے سب کچھ دنیا کا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو صلاحیت نہیں دی، آپ نے ان کو اچھا نہیں بنایا، اور آپ نے دنیا سب چھوڑ کے آپ ان کے پیچھے چلے گئے، ان کے لیے اپنے پیچھے، تو آپ نے ان کو بگاڑ کے اور اسباب دے کے چلے گئے، آپ اور گناہ کرو۔ یہی دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کی زندگی میں، کیونکہ ان کے سامنے تصور یہ رہتا ہے، میرے بعد میرے بچے
خوشحال رہنا چاہیے، اس لیے پیسہ چھوڑ کے جاؤ۔ خوشحالی پیسے سے آتی تو سارے بادشاہ خوش ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ خودکشی نہیں کرتے، وہاں سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ زیادہ نہیں ہوتے، اپنے یہاں تو ہے بھی نہیں ابھی ٹھیک سے، پیدل ہیں بہت سارے، مطلب ان کو معلوم بھی نہیں رہتا ایکچولی کیا پرابلم ہے۔ لیکن مغربی ملکوں میں بھرمار ہے اس کی، اور بڑھتے جا رہے ہیں، اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آن لائن بھی ان کے سیشنز ہوتے ہیں۔ اتنی ضرورت ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں آ سکتے، دور سے ہی کم سے کم ہمارا علاج کرو، سنو ہمارا دکھڑا۔ سکون نہیں زندگی میں، ساری ترقیات کے باوجود، وسائل اسباب کے باوجود، پیسہ ویسا سب کچھ رہتا ہے ان لوگوں کے پاس، سکون نہیں، چیزوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو بہتر بنائیے، اپنی اولاد کو بہتر بنائیے۔ سب کی زندگی میں ایشوز ہوں گے، پرابلمس ہوں گے، ان کو ڈیل کرنا سکھائیے۔ صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے، جائیداد اصل نہیں ہے، ان کو علم اور صلاحیت اور دین کی جائیداد دے کے جائیے، ان کو اچھا انسان بنائیے۔ ادب ابنک، کہا اپنے بیٹے کو ادب سکھا، ادب سکھا، ڈسپلن بنا۔ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، اس لیے کہ قیامت کے دن تجھ سے تیری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مَاذَا أَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ، یہ دو پہلو انسان کی شخصیت کے، ایک نالج، دوسرے ڈسپلن۔ تجھ سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا، کتنا ڈسپلن بنایا، کتنا اخلاق اس کو دیا، اور کتنا ایجوکیٹ کیا، کتنا علم دیا اس کو۔ ادب کا تعلق علم کے امپلیمنٹیشن سے ہے، علم کی تطبیق سے ہے، علم پر کتنا عمل کیا اس کا تعلق ادب سے ہے۔ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تو سے پوچھا جائے گا۔ خالی رٹا دیا کافی ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے، سورہ یاد کر، اسلام کے ارکان یاد کر، ایمان کے ارکان یاد کر، دعائیں یاد کر، یاد کر۔ میمورائزیشن ایک پارٹ ہے، حصہ ہے ایک۔ ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم کے نام پہ صرف میمورائزیشن ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟ اللہ سے محبت، اسلام سے محبت، رسول سے محبت، قرآن سے محبت، نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت، شرک سے نفرت، کفر سے نفرت۔ زندگی گزارنے کے لیے مختلف حالات میں کیا کیا جائے، سلف کے حالات، ہمارے اسلاف کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسا جیتے تھے۔ ایموشنل اٹیچمنٹ ہمارے بچوں کا دین سے کتنا ہے؟ خالی رٹو طوطا اس کو آپ بنا کے کیا کر رہے ہیں؟ دینی تعلیم کا نام یا دینی تعلیم کے نام پر ہمارے یہاں صرف رٹانے کو دینی تعلیم سمجھا جاتا ہے، وہ ایک حصہ ہے، وہ ہونا چاہیے۔ میمورائزیشن بھی ایک پارٹ ہے، ظاہر بات ہے، قرآن نہیں یاد کرے گا تو نماز میں کیسے پڑھے گا، دعائیں یاد نہیں کرے گا صبح شام تو نہیں پڑھ پائے گا، ہر وقت کتاب لے کے تھوڑی نہ گھومے گا، صحیح ہے وہ، لیکن کیا وہ کافی ہے؟ کیا وہ کافی ہے؟ بعض اوقات بچہ حافظ ہوتا ہے، لیکن حافظ ہونے کے بعد بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس کے ہارڈ ڈسک میں سٹورڈ ہے، جو کچھ اس نے یاد کیا ہے، اس کا اس کی پرسنالٹی اور اس کے ایمان، اس کی سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی بھی اس کا جذباتی تعلق نہیں ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، وہ بات ہی اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہونا، دین سے اور قرآن سے ہونا، نیکیوں سے ہونا، وہ بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو بھی ڈیولپ کریں۔ ہمارا اللہ کتنا اچھا ہے، اللہ کے بارے میں بتائیے۔
ہمارے نبی کتنے اچھے تھے بتائیے اس کو، صحابہ کتنے اچھے تھے بتائیے اس کو، قرآن کیا زبردست کتاب ہے بتائیے، اسلام کتنا پیارا دین ہے بتائیے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو کل کو یہی لڑکی آپ کو کھڑے ہو کے کہے گی اسلام میں کیا پنجرا رکھے پردہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا مصیبت ہے اسلام، یہی بچی کہے گی، کیونکہ آپ نے اس کا مائنڈ ویسے بلڈ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا، ایسا نہیں کریں گے نا جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے، ماں باپ کی نہیں سنیں گے جہنم میں جائیں گے۔ وہ بچہ سن 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 کے اچھا اللہ ایسا ہے، مطلب ہر چیز پہ جہنم میں ڈال دیتا، ایسا کیسا اللہ؟ وہ اللہ سے محبت کرنے کی بجائے ہیٹ کرے گا، سیکرٹ ہیٹرڈ۔ آپ نے اپنے کام بنانے کے لیے ڈرا 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 کے اس کو جہنم 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 کر کے اپنی بات منوانے کے لیے جہنم سے ڈر اس کے دل میں ڈال دیا، اور وہ صرف ڈر نہیں بلکہ وہ نفرت بن گیا، کیونکہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پایا صحیح ڈھنگ سے۔ اللہ ایسا ہے؟ وہ ایسی ہی جسے آپ بار بار کہیں یہ کرو نہیں کرو کہ پیٹوں گا، یہ کرو نہیں کرو کہ پٹائی کروں گا۔ اگر آپ ہر بات پہ ایسا کرو گے بچے آپ سے محبت کریں گے؟ سوچیے، کیونکہ وہ بھولے بھالے چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم غلط تربیت کرتے ہیں۔ ان کو ہم اللہ سے جوڑیں، اللہ کی عظمت سمجھائیں، اللہ کی رحمت سمجھائیں، اللہ کے احسانات گنوائیں، تب جا کے اس کو اللہ سے محبت ہوگی، ہمارا اللہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے نبی کی شخصیت کے بارے میں واقعات بتائیں، آپ کی تاریخ بتائیں۔ یہ جب ہوگا زندگی میں آئے گا تب جا کے یہ تربیت ہے۔ اچھا گھر وہ ہے جس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ بڑے بچوں کے ساتھ ہم بیٹھتے کتنا پہلے یہ دیکھیے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے لیے بورنگ ہیں۔ اچھا بیٹھتے بھی ہم لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو ہم لوگ کون ہیں؟ نیگنگ آنٹی، تو نے یہ نہیں کی، ایسا کیوں کی، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہر چیز میں ان کو کرٹیسائز کرنا۔ لیکن کبھی ان کے ایشوز ہم سنتے ہیں، ان کی باتیں دل کی، اگر وہ کوئی بات بول بھی دے اپنے دل کی بات تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، سنتے نہیں ہیں۔ ان سے ڈسکس کتنا ہم کرتے ہیں زندگی کے معاملات کو، دینی معاملات پر یا کسی بھی اعتبار سے، گھریلو معاملات پر ان سے کتنا بات چیت کرتے ہیں۔ آج تو موبائل فون کی برکت سے وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ایک روم میں سب بیٹھے ہیں، کوئی صوفہ پہ، کوئی پلنگ پہ ہے، کوئی زمین پہ ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی اوندا ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی کروٹ پہ ہے، سارا کمرہ بھرا ہوا ہے لوگوں سے، لیکن سب کے سب ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، لیکن انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں۔ ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں معلوم؟ وائی فائی ہے کہ بند ہو گیا؟ وائی فائی چل رہا ہے تمہارا؟ ہاں میرا چل رہا ہے، تیرا نہیں چل رہا ہے، بس یہ کنیکٹ ہوتے ہیں، پھر واپس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ وائی فائی سے جیسے ہی کنیکٹ ہو گیا ختم، ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہم کتنے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ہمارا ریلیشن ایک دوسرے سے کیسا ہے گھر والوں سے؟ ہم کنیکٹڈ آئلینڈز ہیں، ہم کنیکٹڈ آئلینڈز ہیں، جزیرے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، سب الگ 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 ہیں۔ ہم اجنبیوں کی بھیڑ ہو کے رہ گئے اپنے گھروں کے اندر، جیسے ٹرین کے ایک کمپارٹمنٹ میں سب کو ٹھونس دیا جائے، سب اجنبی۔ ہمارا گھر اسی طرح سے ایک ٹرین کا ڈبہ بن گیا ہے جس میں انجانے اجنبی لوگ جمع ہو گئے ہیں، سب اپنے اپنی ضرورت کے حساب سے وہاں پر ہیں۔ کچن باتھ روم وغیرہ سب کامن ہے، جیسے ٹرین میں ہوتا ہے، ٹوائلٹ سب کا کامن ہے، بس ہمارا گھر ویسا ہو کے رہ گیا۔ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایمپتھی کم ہوتی جا رہی ہے، یاد رکھیے اس کو، ہمدردی کم ہوتی جا رہی ہے۔
ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں، اور ماں باپ شکایت کرتے ہیں بچوں کو ہمارے ہمدردی نہیں ہم سے کچھ، ہم کس حال میں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہی نے ایسا بنایا ان کو، آپ کتنا بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ میں، آپ کتنا بات کرتے ہیں، آپ کتنا ان سے پوچھتے ہیں تیرا خواب کیا ہے زندگی میں، تو کیا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرنا چاہتی ہے، تجھ کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، تو کیا پسند کرتی ہے، آپ کتنا ان کو بتاتے ہو بیٹا دیکھو ایسا نہیں ایسا کرتے ہیں۔ ان کو ذلیل کرنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کی بجائے آپ ہمدردی سے کتنا بتاتے ہیں ان کو، آپ ان پہ باؤسنگ کتنا کرتے ہیں، آپ ایسے انداز میں ان کو سمجھاتے ہو کہ ان کو انکریجمنٹ ملے، یا ایسا بتاتے ہو دیکھو ہمارے زمانے میں ہم کیسا کرتے تھے، تم لوگ دیکھو آج کی لڑکیاں بکواس۔ ہمیشہ آپ سپیریورٹی ان پہ جتاتی ہو، یا آپ ان کو انکریج کرتی ہو؟ جیسے سائیکل نیا نیا کوئی بچہ چلاتا ہے تو باپ پکڑ کے پیچھے سے اس کو دھکیلتا ہے، یا ماں جیسے چھوٹا بچہ چلنے لگتا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کے چلاتی ہے، ایسے آپ ان کے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد کیا ہوا، بدل گیا کچھ؟ ان کی ایموشنل نیڈز ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی بھی باقی، بلکہ ابھی تو اور کنفیوز ہیں وہ۔ بالغ ہونے کے قریب یا بالغ ہونے کے فوراً بعد بچے بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا کریں کیا، کیونکہ فزیولوجیکل چینجز ان کے اندر آتے رہتے ہیں، جسمانی اعتبار سے تبدیلیاں ان میں آتی رہتی ہیں، ہارمونل چینجز ان کے اندر ہوتے ہیں، جسم ان کا بدل رہا ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں ماں باپ ان کے ساتھ ٹھیک سے تعلق نہیں بنانے کی وجہ سے وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر ماں باپ جب ہر بات پہ ان کو ٹوکنے لگتے ہیں، بے عزت کرنے لگتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ اپنی باتوں کو ماں باپ سے شیئر کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے منہ کھولو تو جوتیاں پڑتی ہیں، بولو ہی مت کچھ۔ ان کی اپنی ایک سیکرٹ لائف شروع ہو جاتی ہے پھر، اور موبائل فون تنہائی کا ساتھی۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو ماں باپ آج جانتے ہی نہیں ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ کیا ہے مجھ کو معلوم ہی نہیں، پھر آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کے پاس بھی تو وقت نہیں ہے، کام کاج کے بہانے، جاب کے بہانے، یا موبائل فون کی نحوست سے آپ بھی تو جیسی فارغ ہوئے موبائل فون میں لگ گئے، کبھی بیٹھ کے بات کرتے بچوں سے؟ ہم ایک دوسرے کو ساتھ رہنے کے باوجود سالوں سال نہیں پہچان پاتے کہ ہم کون ہیں، بلکہ بدقسمتی سے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہم کون ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سیلف ریفلیکشن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنے کے لیے بھی اپنے پاس وقت نہیں ہے، جیسے ہی فری ہو گئے جیب سے موبائل فون نکلا۔ ہم دوسروں کے خیالات جاننے میں بزی ہیں، دوسروں کی باتیں سننے میں بزی ہیں، اپنے دل کی بات، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم سالوں سال میں اتنے بدل گئے لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں جان رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کبھی دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو صرف چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی کے آئینے میں نہیں دیکھ رہے ہیں، دل کے آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو کمپنی کے مالک وغیرہ ہوتے ہیں جو بہت بزی ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ چھٹیاں لے لیتے ہیں ہفتے کی، 10 دن کی، 20 دن کی، موبائل فون یہ وہ سب بند کر دیتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں پوری دنیا سے، کہیں پہاڑ پر کہیں تو دور چلے جاتے ہیں، ایک بڑا بنگلہ ان کا ہوتا ہے، وہاں رہتے ہیں، کسی سے بات تک نہیں کرتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں آپ سے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں آپ ایسا کریں، اپنے پاس ہے بھی نہیں بنگلہ، لیکن جو دن کی تنہائیاں ہماری ہیں، ہم موبائل فون کو کیوں بیچ رہے ہیں، اپنی تنہائیوں کو ہم کیوں فروخت کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ اس کو اپنے لیے رکھیے، اپنی اولاد کے لیے رکھیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھیے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے لیے رکھیے۔ کبھی بیٹھ کے تنہائی میں ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اے اللہ میرے گھر والوں کو اچھا بنا، اے اللہ مجھے اچھا انسان بنا، میرے گھر میں یہ چیزیں یہ چیزیں ہیں، کھانا پینا وہ سب ٹھیک ہے وہ بھی مانگو،
لیکن اللہ میرے فلاں بیٹے کو ایسا بنا، بیٹی کو ایسا بنا. کوئی بیوی کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی شوہر کے لیے مانگ رہی ہے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے. تنہائی میں ہم کتنے لوگوں کے لیے واقعی رسمی دعا تو سبھی مانگتے ہیں. جیسے کاؤنٹر پہ جا کے انسان کہتا ہے اللہ میرا بیٹا بیٹی یہ وہ تو ہوٹل میں جیسے جاتے ہیں نا، کسی دکان پہ کاؤنٹر پہ جاتے آرڈر کرتے ہیں، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. کاؤنٹر پہ بولی ہوئی دعا نہیں، واقعی جو دل کی گہرائیوں سے تنہائی میں نکلنے والی دعا. اولاد کی نگرانی، اولاد کے لیے بھلا چاہنا، ان کے لیے سسٹم گھر کا ایسا بنانا. اور دیکھیے بغیر ٹائم کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ساری چیزیں آپ کا فضول موبائل فون آپ کا وقت کھا جا رہا ہے، اس کو بازو رکھیے، اس کے لیے کچھ قانون بنائیے، اور گھر والوں کے ساتھ اوقات گزاریے اس اعتبار سے کہ کچھ دین سمجھ میں آئے، آپ ان کو سمجھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو انکریج کریں، ان کو اچھا انسان بننے میں مدد کریں، ان کو اخلاق سکھائیں. یہ نہیں کہ ان کو آپ ذلیل کریں، یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر باسنگ کریں، وہ آپ کی نہیں سنیں گے، وہ کچوے کی طرح سر اندر لے لیں گے. ہاں، جیسے آپ برسنا شروع ہو گئے کچوے کی طرح اندر چلے گئے، شیل میں چلے گئے اپنے وہ لوگ. آپ کو اپنی اولاد سے اگر کنیکٹ ہونا نہیں آتا ہے تو اٹس اے پٹی، بہت افسوس کی چیز ہے. سیکھیے اس کو، دیکھیے اس کو کیسے ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ ان کو کریکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان سے کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھیے. اصلاح کرنے کے لیے ان سے تعلق بنانا ضروری ہے. ندی کے اس پار سے اس پار جانے کے لیے آپ کے پاس برج ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس پل نہیں تو کیا کریں گے؟ یہاں سے شور مچائیں گے؟ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک پل ہونا چاہیے، برج ہونا چاہیے. کیا آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے درمیان اس طرح کے برج ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بنائیے، تبھی آپ ان تک پہنچ سکتے ہو اور وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں. سوچیے اس پر. ابن عمر نے کہا ادب ابنک، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو ادب سکھا. آج سوال جواب نہیں لوں گا میں. فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، اس لیے کہ تو، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں. اور ہم روایتی اور رسمی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات ہم نہیں سوچ پاتے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر 1 اولاد کے لیے وقت نہیں، گھر والوں کے لیے وقت نہیں، موبائل فون ہمارا وقت کھا جا رہا. 2، اگر ہم وقت نکالتے بھی ہیں تو وہی ان کو ہم شکایتی انداز میں، کرٹیسزم کے، تنقید کے انداز میں ان کی اصلاح سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو بے عزت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اس طرح سے کرنا ہی اصلاح ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی اپنی ضرورت ہے، کہیں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، لیکن جو ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے ایسا انسان اولاد کو بگاڑ دیتا ہے. ہر وقت ڈانٹنے والا انسان اپنی اولاد کو بگاڑتا ہے. اللہ رب العالمین مالک ہے ہمارا، اس نے بھی ہر آیت میں ہم کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، حساب کے دن کا مالک، اس سے پہلے الرحمن الرحیم کہا ہے. کبھی سوچا ہے اس پر؟ قیامت کے دن کا ڈر دلانے سے پہلے اللہ کے رحمت کی بات اللہ نے بتائی ہے. غور کریں. تو یا تو یہ کہ ایک دم ہم رحم والے بن جائیں اور ان کی غلط کو نظر انداز کرنے لگیں، جیسے چاہے جیو، ناچو گاؤ کھیلو کودو، جو بھی کرنا ہے کرو، دین چھوڑ دو. ایک تو اتنے رحم والے ماں باپ، یا پھر ایسے کہ بالکل جلاد ہیں کہ ان کی کسی بھلائی کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو کبھی انکریج نہیں کرتے ہیں، حوصلہ نہیں دلاتے ہیں، امید نہیں دلاتے ہیں، شفقت سے بات نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ ہٹلر کی طرح ایک دم بالکل جنرل اور میجر کی طرح، کرنل کی طرح ان کے اوپر، ہمیشہ ملٹری کی طرح ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں. دونوں غلط. پیار کے وقت پیار، ڈانٹ کے وقت ڈانٹ. لیکن عام قاعدہ شفقت والا ہونا چاہیے. ڈانٹ کب ہے؟ جب اس کی واقعی ضرورت ہو. تو ماتحتوں کی نگرانی، گھر کے ماحول کو دیکھنا، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں
کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک بچہ تھا، لڑکا۔ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ کھاتے وقت میں ایک پلیٹ میں دونوں کھاتے تھے، تو میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومتا تھا، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، پلیٹ میں پوری پلیٹ میں میرا ہاتھ گھومتا تھا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا حال دیکھا تو آپ نے کہا، یا غلام سم اللہ، اے لڑکے، اے بچے، اللہ کا نام لے کے کھا، سم اللہ، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور اپنے قریب سے کھا، اپنے سامنے سے کھا۔ پوری پلیٹ میں ادھر ادھر دوسروں کے سامنے سے بھی بوٹیاں اٹھا رہا ہے۔ بچوں کا کوئی کھانے کا، بچے کھاتے کم ہیں کھیلتے زیادہ ہیں، ان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے تماچا نہیں لگا دیا۔ ہماری تربیت کا طریقہ کیسا ہے؟ ہم سکھاتے نہیں، لیکن غلطی دیکھتے ہیں تو پیٹ دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ غلطی لوگوں کے سامنے ہوتی تو ہم کو ان کے نہ سیکھنے کا افسوس یا ہمارے نہ سکھانے کا افسوس نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی کا افسوس ہوتا ہے۔ سوچیے اس کو، ہم سکھاتے نہیں، پھر ہمارا بچہ غلطی کرتا، پھر لوگوں کے سامنے ہمارا انسلٹ ہوتا، تو ہم کو غصہ اس پر نہیں آتا کہ ہم نے سکھایا نہیں اس کو، اپنے اوپر غصہ آنا چاہیے تھا۔ ہم کو غصہ آتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے میری عزت گئی۔ ہم ہمیشہ اپنی عزت کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی آخرت کے بارے میں نہیں، ان کی زندگی کے بارے میں نہیں۔ تو اچھا بن، میرا نام اونچا کر، یعنی میرے لیے تو اچھا بن۔ ہم اتنے سیلفش ہیں کہ ان کو بھی ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے۔ سوچیے اس کو کہ ہم ان کے بارے میں جو اچھائیاں چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے تعلق سے ہمارا اپنا ایک موٹیو ہوتا ہے۔ ہم پیورلی ان کے بارے میں سوچ پاتے ہیں کیا؟ تو ہم اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، ہر چیز میں میرا فائدہ کہاں سے ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ان کے بارے میں بھی سوچیں، ان کی زندگی کا کیا، وہ اچھے نہیں بنے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، ان کے بارے میں ہم سوچیں۔ تو کہا کہ اے لڑکے، اللہ کا نام لے کے کھا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے قریب سے کھا۔ صحابی کہتے فما زالت تلک طعمتی بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مجھ کو سمجھایا تو اس کے بعد سے ہمیشہ میرا کھانے کا طریقہ ایسا ہی رہا جیسا آپ نے سکھایا تھا۔ بچوں کو آداب سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے ہائر کانسیپٹس نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، ابھی برین اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ہے، خاص کر کے لینگویج ڈیولپمنٹ پہلے 6 سالوں میں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے بچوں کا لینگویج ڈیولپمنٹ کا پروسیس خراب ہو رہا ہے۔ کمیونیکیٹ وہ نہیں کر پا رہے ہیں، بات کہاں کر رہے ہیں، لے کے بیٹھا ہوا ہے گردن جھکا کے۔ 2 پرابلم ہیں، ایک تو اس کا 3 پرابلم ہے، ایک تو اس کی اخلاقی بگاڑ اس کے اندر آئے گا، دوسرا یہ کہ گردن خراب ہوگی، گردن خراب ہوگی، جھک کے بیٹھا ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ چونکہ وہ بات ہی نہیں کرتا ہے زیادہ، ہر وقت لگا رہتا ہے اس کے اندر، گیمز کھیل رہا ہے، یوٹیوب دیکھ رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، ہر وقت اس میں لگا رہتا ہے، تو کمیونیکیشن نہیں ہے، لینگویج ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شروع کے کچھ سالوں میں وہ حصہ بڑا ہوتا ہے، دماغ میں وہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے لینگویج کی، زبان سیکھنے اور اس کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت کی۔ دھیرے دھیرے بعد کی عمر میں وہ حصہ ہی کم ہو جاتا ہے، لینگویج ڈیولپمنٹ کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے، بلکہ تقریباً نہیں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچپن میں بغیر ڈکشنری کی بچہ ایک نئی زبان سیکھتا ہے جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، آپ کی زبان۔
پچھلی سیڑھی کے بغیر وہ اگلی سیڑھی پہ جاتا ہے. سوچیے یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے پاس کوئی ووکیبلری نہیں ہے، کوئی الفاظ نہیں ہیں. وہ آپ کی سن 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 کے سیکھ لیتا ہے کہ کس کو کیا کہتے ہیں، اور بہت زیادہ وقت نہیں لیتا ہو. سوچیے کتنے کم وقت میں وہ سیکھنے لگتا ہے. کیسے؟ لیکن بعد کی عمر میں آپ سیکھیے عربی زبان، سیکھیے فرینچ، چینی، جاپانی تو بہت مشکل ہے. آپ دیکھیے کتنا مشکل پڑتا ہے. شروعات میں آپ کے پاس ایک لینگویج رہ کر بھی آپ کو مشکل پڑتا ہے. میڈیم آپ کے پاس ہے، اس کے پاس کوئی میڈیم ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ سیکھ پاتا ہے. ہم موبائل فون اس کو دے کر کیا کر رہے ہیں؟ اس سے وہ چیز چھین رہے ہیں. تو لینگویج امپیڈمنٹ یہ ایک پرابلم پیدا ہو رہا ہے کہ زبان سیکھنے کے اعتبار سے ان کے اندر، بچوں کے اندر پرابلم ہو رہا ہے. موبائل فون مت دیجیے بچوں کو، مت دیجیے، مت سوچیے، مت بولیے ایسا اور کیا کروں پھر. مت جان چھڑائیے اپنے بچوں سے. اگر آج آپ ان سے جان چھڑاؤ گے، آپ کی ضرورت کے وقت میں وہ آپ سے جان چھڑائیں گے. جوڑ کے رکھیے اپنے سے، وہ جڑے رہیں گے آپ سے. تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو، تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو، برداشت کیجیے اس کو. بات کیجیے ان سے، سیکھیے، سکھائیے. روزانہ ایک قصہ ان کو سنائیے. غلط قصے مت سنائیے. اماں باجی کہتی ہے چاند میں پریا رہتی، مت. صحیح باتیں سکھائیے ان کو. مسئلہ یہ نا کہ ہم ہی خود نہیں پڑھ رہے تو ان کو کہاں سے پڑھائیں گے؟ ہمارا ہی وقت فضولیات میں جا رہا ہے. روزانہ ایک چیز ان کو سکھائی. آؤ بچوں میں ایک چیز بتاتی ہوں تم کو. ایک صحابی تھے، ان کا ایسا ایسا واقعہ ہے. ایک نبی تھے، ان کا ایسا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں ایسا ایسا ہوا. ان کی صلاحیت کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ آپ ان کو کہیں ایک زانیہ عورت تھی، ایسا 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 ہوا. اب پوچھے زانیہ کس کو بولتے ہیں، آپ ان کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ ایسی باتیں ان کے سامنے کیجئے جو ان کی سمجھ میں آئیں، ان کی شخصیت بہتر بنے، ان کی شخصیت بہتر بنے. ماں باپ اس سے بہتر تحفہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے کہ ان کو بہتر انسان بنا کے جائیں، کہ وہ صحیح سوچ والے ہوں، صحیح بول ان کی زبان سے نکلیں، اور وہ زندگی میں سیدھے راستے پر چلیں اور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لے جائیں. اس سے اچھا تحفہ اپنی اولاد کو ماں باپ کیا دے سکتے ہیں؟ اور یہ تحفہ ان کے لیے تحفہ ہے، خود ان کے لیے تحفہ ہے کہ جب اولاد ایسی بنے گی تو پھر مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے وہ خزانہ ثابت ہوگی. کیا کریں گے آپ پیسہ چھوڑ کے اور ان کو محل دے کر اور سب کچھ ڈاکٹر انجینئر بنا کے؟ بنائیے ڈاکٹر انجینئر، منع نہیں کر رہا ہوں میں، نہ کوئی منع کرے گا. لیکن ان کو اچھا مسلمان کیوں نہ بنائیں ہم؟ ان کو اچھا انسان کیوں نہیں بنائیں ہم؟ کہ اس کی شخصیت لوگوں کے لیے خیر ثابت ہو، نفع بخش وہ بنے، لوگوں کے لیے انسپریشن بنے وہ. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ چیز بغیر محنت کے نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو ہر دن محنت کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی کیسی نگرانی کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اخذ الحسن ابن علی تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فی فیہ. حسن ابن علی چھوٹے بچے تھے، گود میں اٹھانے کی عمر ان کی تھی، اتنے چھوٹے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بہا. نہیں نہیں، تھوک دو اس کو، ڈال دو اس کو نیچے، تھوکو. اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تم کو معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، ان کے لیے صدقے کا مال کھانا حرام تھا. یہ خاص آپ کے لیے تھا، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں تھا.
تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی ابھی عمر بھی شریعت کی تکلیف جس کو آپ کہتے ہیں مکلف وہ نہیں ہے، شریعت کے احکام اس پہ ابھی نافذ نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں، بچہ ہے وہ. گناہ کے لیے انٹینشن ہونا ضروری ہے، کانشیسلی کرنا ضروری ہے، تبھی تو گناہ ہوتا ہے. وہ بچہ ہے، اس کی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو صحیح غلط، کیونکہ نالج اس کے پاس نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا اما علمت ان، اپنے چھوٹے بچے کو بھی آپ سکھا رہے ہیں، تجھے معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ بچہ غلطی بھی جب کرتا ہے تو اس کو سکھانا چاہیے، بیٹا ہم لوگ نہیں کرتے ایسا، وہ تو جھوٹ بولتا ہے نا فلانا، وہ تو ناچتا ہے گاتا ہے. بیٹے اپنے گھر میں ہم لوگ نہیں کرتے ایسا. کیا تو جانتا نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم نہیں کھاتے، اپنے گھر میں نہیں چلتا ایسا، اپنا خاندان نہیں کرتا. لوگ کرتے ہیں ہاں، لیکن اپنے یہاں نہیں ہے ایسا. اپنے گھر میں گالی نہیں دیتے ہیں، اپنے گھر میں جھوٹ نہیں بولتے، ہم لوگ نہیں کرتے بیٹا ایسا. اسلام میں نہیں ہے اور اپنے گھر میں بھی نہیں چلتا. یہ باہر لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. یہ ہماری پرمپرا ہے، ہماری فیملی ایسی ہی رہتی ہے. اس کو ایک فیملی کا سینس ہو، اپنے گھر میں نہیں چلتا ایسا. یہ چیز اس کو سکھانا، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، بہت ضروری ہے. اس دور میں بگاڑ کی شکلیں بڑھ گئی ہیں. اگر آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں، صرف اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی ذکر اذکار تلاوت اس کو صحیح کر لیں اور باقی سارے گھر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، نہیں ہوگا. خوشحال زندگی کے لیے پورے گھر کا ماحول بہتر بنانا ضروری ہے، لگاتار نگرانی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کسی دن جوش آ گیا اور پورے گھر کو صحیح کرنے میں لگ گئے آپ، نہیں، لگاتار ڈیلی 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 کرنا پڑے گا آپ کو، روزانہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے میں نے پورا درس آج اسی عنوان پر گفتگو کی. بہت بڑی چیز ہے یہ اگلی نسل کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں حساس ہو جائیں اور طریقہ کار صحیح اپنائیں. ہم ہٹلر بھی نہ بنیں، اور یہ بھی نہیں کہ بچہ بے حیائی کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے اور ہم کہیں ابھی تو بچہ ہے. نہیں، ہم کو سمجھانے آنا چاہیے، اور ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. ہمدردی اور عقل مندی جب جمع ہو جائیں تو صحیح تربیت نتیجے میں آتی ہے. یاد رکھیں اس کو کہ صحیح ڈھنگ سے ہم ویل وشرز ہوں، بچوں کے بھلا چاہنے والے ہوں، اور ہمارے پاس عقل بھی ہو، سمجھداری ہو کہ کون سے وقت میں کیسا کرنا، کب کیا سمجھانا، کون سے الفاظ استعمال کرنا، کون سا انداز اختیار کرنا، کب بتانا، کب چپ رہنا. یہ ہمارے پاس سمجھداری ہونی چاہیے. تو ہمدردی اور سمجھداری یہ دونوں چیزیں جمع کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.